دیکھیں جی، جو جنگ ہے وہ فوج لڑ ہی نہیں سکتی اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے یہ ایک سوسائٹل آؤٹ پٹ ہے، یہ خالی فوج نہیں لڑ سکتی، ایک بات. اور دوسری بات ہے فوج، ہم پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے بہت بہادر ہے، بہت پروفیشنل ہے. فوج بہادر ہو ہی نہیں سکتی اگر قوم بہادر نہ ہو. تو یہ جو ڈیمانسٹریشن تھی خالی یہ نہیں ہوا جی. میں کیونکہ ظاہر ہے ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، اور ابھی جو ینگسٹرز ہیں جن کے ساتھ وہ اب اس وقت ڈفرینٹ جگہیں کمانڈ کر رہے ہیں، تو مجھے بہت سارے آفیسرز نے بتایا کہ جب اس رات کو جب موو کیا اور جو ٹینکوں کا ایمونیشن لوڈ کرنا تھا جو ٹرکس پہ لوڈڈ تھا، اور آگے مورچے بھی بنا رہے تھے، جس رات یہ میزلس بھی فائر ہو رہے تھے، تو پورے کے پورے گاؤں آ گئے کہ ہم آپ کو ان لوڈ کر کے دیتے ہیں، آپ مورچے کھودیں، آپ اپنے آگے والا کام کریں ہم. اور پھر ایک ایئر ڈیفنس کی یونٹ ہے، ان کے سی او نے مجھے بتایا کہ سر جب ہم اپنی پوزیشن ساری رات ٹھیک کرتے رہے، اس کو آن گراؤنڈ ڈپلوائے کرتے رہے اپنا ویپن سسٹم، تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہم نے اپنا لنگر اور وہ ساری چیزیں جو ایڈمنسٹریٹو لاجسٹک ہوتا ہے وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں، کیونکہ اس وقت تو وہ توجہ نہیں تھی. تو ابھی یہ بات ہی ہم کر رہے تھے کہ گاؤں سے بہت سارے لوگ پوری یونٹ کا ناشتہ لے کے آ گئے. تو جب یہ اسپرٹ ہو جی، اور جب یہ وہ ہو، تو پھر آئی تھنک وہ اس قوم کو تو پھر کوئی نہیں ہرا سکتا. میں جی پوسٹڈ تھا لانگ ٹائم بیک ایک فاٹا کے اندر ایک بہت سینسٹیو جگہ پہ 2006-07 میں، اور وہاں پہ میرے ساتھ کچھ فارن جرنلسٹ بھی تھے جو آئے ہوئے تھے، اور ان میں واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز ایمبیڈڈ ہوئے ہوئے تھے 4-5 دن کے لیے ہمارے. آئی ایم ٹاکنگ آف وزیرستان، اس والے علاقے کے اندر. تو وہاں پہ وہ ایک اٹیک ہوا، جس کے بعد جو لوگ تھے زخمی ہو گئے. اس میں ایک جوان جو تھا اس کی ٹانگ کے اوپر گولی لگی بڑی 12.7 کی، اور آدھی ٹانگ لٹکی ہوئی تھی. ادھر ہی قریبی ایک سرجن تھا، ایسے ہی ایک اسکول تھا، اس کے شیشے ویشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، وہیں پہ ایک ہاسپٹل سا بنایا ہوا تھا آرمی نے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل تو نہیں تھا تاکہ کوئی اگر ایمرجنسی ہو تو فرسٹ ایڈ دے کے ان کو پیچھے پشاور ایویکویٹ کیا جا سکے. تو وہاں پہ ایک سرجن تھا ینگ کیپٹن، اور ایک نرسنگ تھا. جب اس کو لے کے گیا جوان کو، میں ساتھ تھا، بریگیڈ کمانڈر ساتھ تھے، اور وہ 3-4 فارن جرنلسٹ بھی ساتھ تھے. اور وہاں پہ اس نرسنگ نے پریشان ہو کے کہا کہ میرا اینستھیزیا سر ختم ہو گیا، اب ہم ٹانگ کیسے کاٹیں گے؟ ٹانگ کاٹے بغیر ایویکویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، بلیڈنگ بہت ہو رہی تھی. اس جوان نے کہا کہ میں سر درود شریف پڑھتا ہوں، آپ ٹانگ کاٹیں. اور ہم سب کے سامنے، ان فارن جرنلسٹ کے سامنے، اس کے منہ میں رومال دیا، وہ درود شریف پڑھ رہا تھا اور اس کی ٹانگ کاٹی گئی. تو یہ جذبے تو ہم نے خود دیکھے ہیں. یہ جذبہ کوئی عام جذبہ نہیں ہے جی، یہ ہر مسلمانوں کا جذبہ ہے. اور اس وقت جو فارن جرنلسٹ تھی وہاں پہ، اور وہ بہت ایک تھنک ٹینک کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ ہیں. پہلے وہ پاکستان کے بارے میں کافی اچھا لکھتی تھیں، پھر بعد میں وہ کچھ تھوڑا کچھ لوپ سائڈڈ بھی لکھنا شروع کر دیا انہوں نے. شی از ویری فیمس، شی سیڈ کہ اس فوج سے کوئی نہیں لڑ سکتا. تو یہ اسپرٹ جی قوم کی اسپرٹ ہے. یہ اسپرٹ ہمیں گھروں سے سکھائی جاتی ہے، یہ اسپرٹ آپ کے اندر، میرے اندر، ہم ہر پاکستانی کے اندر. اچھا، مارکہ حق کی فتح کے بعد پاکستان نے اچیو کیا کیا ہے اگر نیشنلی دیکھا جائے یا انٹرنیشنلی دیکھا جائے، اور بھارت جو اس کے عزائم تھے ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے کیا ایسا اچیو کر لیا ہے کہ کل کو دوبارہ بھارت نہیں سوچ سکتا اس طرح کا دوبارہ حملہ کرنے؟ دیکھیں، جو مارکہ حق سے پہلے جو بھارت نے یہ ایگریشن کی تھی، اس کی چند اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی. اس کی ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن یہ تھی کہ اس کی ایئر فورس اور آرمی گھنٹوں کے اندر پاکستان کی آرمی اور ایئر فورس کو خدا نخواستہ اوور ویلم کر لے گی، کیونکہ سائز وہ ڈیوڈ اور گولتھ والا معاملہ ہے، آپ بہت چھوٹے ہیں، وہ بہت بڑا، اور پلس اس کی اکانومی بھی ایسی ہے. دوسرا یہ تھا اسی کے ساتھ کہ اس کا وار سٹیمنا 4 مہینے کا ہے، پاکستان کا وار سٹیمنا وہ سمجھتا تھا 4 دن کا ہے. سو یہ شروع ہوگا اور 4 دن کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا. دوسری اس کی مس کیلکولیشن یہ تھی، اسٹریٹجک مس کیلکولیشن، کہ جو نیوکلیر اوور ہینگ ہے اس کے نیچے نیچے رہتے ہوئے وہ خدا نہ خواستہ کنونشنل ٹرمز میں پاکستان کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دے گا. اس کی ایئر بیسز، اس کی میزل سائٹس، اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کی ساری چیزیں، وہ اس کی آرمی کی لاجسٹک سپورٹ، اس کی آرمی کے ہیڈ کوارٹرز، بہت ساری چیزیں وہ اس کو اینیلیٹ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے. اور انہوں نے کہا بھی یہ ٹارگٹس بھی ایسے تھے، جو 80 ڈرون آئے تھے وہ بیسیکلی اسی کے لیے آئے تھے انیشلی، ایئر ڈیفنس کو جو نا وہ کرنے کے لیے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کی جو ایفیشنسی ہے. تیسری اس کی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ جو لوگ ہیں اور جو فوج ہے ان کے درمیان میں خدا نخواستہ بہت، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ جو چلتا ہے، اور ایک اسپیشلی ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو وہ ایک اس کانٹیکسٹ میں وہ دیکھتے ہیں ساری چیزیں، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ساری جب مس کیلکولیشنس ہوئیں
تو ان کو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ چیزیں اس کے بالکل برعکس ہیں، یہ وہ نہیں ایسا کر سکتے. اچھا پھر جو رسپانس تھا وہ دیکھیے وہ اوور ویلم کیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو جس رات تو 6 کی رات کو انہوں نے جب سارے جہازوں نے اٹیک کیا تھا تو 120 ایئر کرافٹ تھے، فائٹر ایئر کرافٹ جو اسکریمبل کر گئے تھے انڈیا کے، اور وہ 120 ظاہر ہے وہ بارڈر کے اوپر اسٹرال کرنے تو نہیں آئے تھے، دیٹ واز ناٹ فار دا پکنک، انہوں نے کراس کرنا تھا. لیکن وہ جب آگے سے ان کو ریزسٹنس ملی اور 3-4 منٹ کے اندر ہی ان کے 7 جہاز جو ہے وہ گرا دیے گئے، تو دین دے ٹرن بیک، اور ان کو لگا کہ یہ دس از ناٹ اے نارمل فینومینا، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیسے ٹوئے. اور وہ ایک پوری ملٹی ڈومین آپ کو پتہ ہے، اس میں سیٹلائٹ سے لے کے ویکس سے لے کے اور جو ایئر کرافٹ سے لے کے اس کے ریڈار سے لے کے نیچے گراؤنڈ ٹروپس تک سب نیٹ سینٹرک وارفیئر کے تھرو آپس میں لنک تھے، جس کو ہم ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک کہتے ہیں، جس کو ہم لنک 17 کہتے ہیں. اس وقت جو EU کنٹریز ہیں وہ لنک 16 یوز کرتے ہیں، ہم نے اس سے ایک آگے کا لنک ڈیولپ کیا جس کو لنک 17 کہتے ہیں، جس سے ان سارے پلیٹ فارمز کو انٹیگریٹ کر لیا، اور وہ اپنے سگنیچر دیے بغیر نہ صرف دشمن کو سارے یہ ویپنز پلیٹ فارم دیکھ رہے تھے، بلکہ اس کے خلاف ریٹیلیٹ کرنے کی کیپیسٹی بھی رکھتے تھے. تو اور جب آپ کے سگنیچر نہیں آ رہے تو آپ خود بھی ٹریس نہیں ہو سکتے کہ آپ کے، تو یہ ایک جو ہوا اس سے بھی اس کو اندازہ ہوا. پھر دیکھیں جو جس طریقے سے پاکستان نے رسپانس کیا بہت ہی کیلکولیٹڈ، جس جگہ سے وہ میزلز آئے تھے، جس جگہ سے پاکستان کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا تھا، ان ٹارگٹس کو، ان جگہوں کو ہٹ کیا گیا، کوئی سول پاپولیشن کو ہٹ نہیں کیا گیا. اور ایون ڈیمانسٹریٹ کیا پاکستان نے اپنی پاور پروجیکشن سٹیز کے اوپر ڈیمانسٹریٹ کی، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. فار ایگزامپل دلی کی لائٹ چلی گئی، فار ایگزامپل دلی کے اور کئی شہروں کے میٹرو سسٹمز اور ٹرین جو تھیں وہ کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، سسٹم سارے جیم ہو گئے. پاکستانی ڈرونز دلی کے اوپر پھر رہے تھے اور کوئی ان کو شوٹ نہیں کر سکتا تھا. یہ صرف ایک بینائن ڈیمانسٹریشن تھی جو کہ ہاٹ نہیں تھی، لیکن یہ بھی بتایا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ساری جو پاور پروجیکشن ہوئی، اور ایک ایئر فورس جس نے 7 جہاز تھوڑے سے وقفے میں گرا دیے، آپ کے سارے جو ڈرونز آئے جو آپ کے اوپر بھیجے تھے ان سب کو سپوفنگ اور جیمنگ کے ذریعے لوائٹر کر کے وہ گر گئے. صرف ایک جو ہے وہ پھٹا، آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر، اور وہ بھی ایک مس کیلکولیشن تھی جس کی وجہ سے، ورنہ اس کے بعد سارے ڈرونز جو تھے، اور وہ ڈرونز بھی 85، ان سب کے اندر 26 سے 28 kg ایکسپلوسو تھا. وہ ایک بلڈنگ پہ گریں تو اس بلڈنگ کا وہ ستیہ ناش کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں تھیں. جب یہ میسج پوری دنیا نے دیکھا جی، تو پاکستان کا جو سٹیچر ہے جیو پولیٹیکل، پھر پاکستان کا کیلکولیٹڈ رسپانس، اور اس سے پہلے پاکستان نے بہت اسٹریٹجک ریسٹرین شو کیا. دیکھیے پرووکیشن تو پہلے دن سے تھی، جب بھاولپور میں میزائل پھینک دیا تھا، جب مریدکے میں میزائل پھینک دیا تھا، پاکستان نے پھر بھی کہا تھا کہ دس از ناٹ آن، یہ آپ مت. پھر اس کے بعد ڈرون بھیجے، پھر بھی پاکستان نے کہا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہماری جو ٹیریٹری ہے یہ آپ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی وہ واضح، اور جب لاسٹ لائن کراس ہوئی اور جب میزلز فائر کیے گئے اور جب براموز فائر کیے گئے اور کشمیر کی سائڈ سے، ویلی کی سائڈ سے، گیپس میں سے بھی آنے کی کوشش کی گئی، تو دین دیٹ واز ٹو مچ. پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا. تو آئی تھنک جی پاکستان کا اسٹیچر ڈپلومیٹیکلی بھی، ریسٹرین شو کر کے، ملیٹریلی بھی، کیونکہ الحمدللہ پاکستان نے اس 3-4 دن کے اندر یہ بتایا کہ وہ انونسبل ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. اور اچھا خالی یہ نہیں تھا جی، آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو گراؤنڈ کے اوپر بھی کوئی 11 کے قریب پوسٹیں ہیں جو انڈین چھوڑ کے، یہ کشمیر اور LOC کے اوپر انڈین چھوڑ کے چلے گئے. وہاں پہ بھی فیرس بیٹل ہوئی، پاکستانی ٹروپس جو تھے وہ بہت اندر چلے گئے، بعد میں وہ پوسٹیں خالی کر دیں اور واپس اپنی جگہوں پہ آ گئے. پھر اس کے بعد جو چھم سٹی ہے انڈیا کی، وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ وہاں سے وہ بریگیڈز، وہاں سے جو ارٹلری فائر آ رہا تھا جس کی بیس پہ ہمارے سویلین پاپولیشن پہ فائر کیا جاتا، لیکن سول پاپولیشن پہ فائر نہیں کیا گیا، اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کیا گیا جہاں سے فائر آ رہا تھا ہماری سول پاپولیشن کے اوپر. پھر اس طرح آپ نیوی کا دیکھ لیجئے، تو جو ہمارا اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل انویلپ ہے، نیوی نے اتنا افیکٹولی وہ سمندر کے اندر کوئی اوور پلس 200 ناٹیکل مائلز پہ پورا وہ لگایا ہوا تھا کہ انڈیا کی کوئی شپ، کوئی سب میرین، وہ ایئر کرافٹ کیریئر جس نے پوسٹرنگ کی تھی 400 ناٹیکل مائل پیچھے آنے کی، وہیں سے وہ واپس چلا گیا. تو آئی تھنک یہ بہت افیکٹو تھا جی. اور یہ جو میسج تھا یہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی. یہ خالی یہ جو لوگ ملٹری اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں، وارفیئر کو سمجھتے ہیں، وہ سارے اس چیز کو دیکھ رہے تھے. اچھا، اب بھارت دوبارہ، ہم اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں کہ مودی جی اور ان کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ صاحب وہ دوبارہ دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں کہ ابھی تو آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، اس کا پارٹ 2 چلنا ہے.
وہ آپریشن 2 کب آئے گا، ہوگا نہیں ہوگا، ان سارے حالات میں، اور آج دنیا میں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر پاکستان جو رول پلے کر رہے ہیں، امریکہ آپ کی صبح شام تعریفیں کر رہا ہے، پوری دنیا آپ کی تعریفیں کر رہی ہے، اس حالات میں اگر بھارت دوبارہ کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کو کیا پیغام دیا جائے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ایز اے سولجر تو میں یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپریشن سندور ختم نہیں ہوا تو مارکا حق بھی ختم نہیں ہوا. تو آپ اگر سندور 2 کریں گے تو مارکا حق 2 بھی ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے یا جو کمبیٹ پاور ہے ایٹ اے پوائنٹ آف اپلیکیشن، شاید دشمن کو وہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کس طریقے سے پروجیکٹ کر سکتا ہے. پاکستان نے ابھی اپنی میزل انوینٹری میں سے صرف فتح 1 اور فتح 2 یوز کیے تھے، وہ بھی بہت پریسائز. پھر پاکستان نے دیکھیں کچھ میریکلسلی ایسی، یہ کہتے تھے انڈینز کا دعویٰ تھا کہ S-400 جو ہے وہ 400 کلومیٹر تک کسی بھی اپروچنگ ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے، کسی بھی میزل کو، کسی بھی جہاز کو. آپ کی ایک JF-17 نے اس کے اوپر جا کے اس 200 میٹر اوپر سے اس کو ڈسٹرائے کیا اور وہ S-400 کچھ نہیں کر سکا. سو مطلب آپ اب یہ بہت سارے ویکٹرز ہیں جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ انڈیا جو ہے اب ڈیفینیٹلی اس کے بعد سندور کے 1 کے بعد وہ اب بہت زیادہ پرچیزز کر رہا ہے. کوئی $25 بلین کی تو وہ پرچیزز پلان کی ہوئی، انہوں نے کافی کر لی ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی وہ ڈرونز کے اندر اور FPVs کے اندر اور اس طرح کی جو انرجی ویپنز اس کے اندر، لیزر ویپنز کے اندر، ایئر ڈیفنس کے ویپنز کے اندر، ایئر کرافٹ کے اندر، اندر 120 رافیل وہ لینا چاہ رہے ہیں. تو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر، اپنی نئی رائفلز چینج کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن نیور دا لیس اگین جو یہ ویپن سسٹم ہے وہ پوائنٹ آف اپلیکیشن پہ آپ کو اسینڈنسی نہیں دیتا. کسی بھی جنگ جیتنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جغرافی ہوتی ہے، ایک ٹیکٹس ہوتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے ٹیکنالوجی ہوتی ہے. آپ ٹیکنالوجی تو آپ ایکوائر کر لیں گے، لیکن یہ مت بھولیے کہ پاکستان بھی اس ٹیکنالوجی کو جو آپ ایکوائر کر رہے ہیں اس کو آبزرو کر رہا ہے کہ آپ کیا ایکوائر کر رہے ہیں. اور وہ ہمارا تو ایکویشن ہی ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ وہ ڈیفنس اسپری میں نہیں جا سکتے، ہمارا بہت چھوٹا. آپ کا بجٹ 9 بلین ہے، ان کا بجٹ 90 بلین ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو اس ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ادھر بھی الحمدللہ تیاری ہے، وہ ویکٹرز پہلے سے تیار ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی زیادہ کوشش جو ہے اس نے وہ دیکھ لیا آزما کے کہ وہ آپ سے ملیٹریلی نہیں لڑ سکتا، تو اس نے ایک پراکسی کے تھرو افغانستان سے شروع کر دیا. اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈفرینسز پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کے اندر ڈسٹورشن پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ کے اندر جو سوسائٹی کے اندر ایک ایسا توڑ وہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آپ پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہو جائیں، آپ جو سوسائٹی کی ہوموجینٹی ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے ڈفرینٹ نیریٹیوز وہ یوز کرتے ہیں، کبھی ہسٹری کا سہارا لیتے ہیں، کبھی آپ کے جو شزم ہیں، جو ہر ملک کے اندر کچھ شزمز، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فالٹ لائنز ہوتی ہیں، جو ہر انہی فالٹ لائنز کے اوپر ہی تو لیئر بائی لیئر آپ کی کنٹری کھڑی ہوتی ہے، ہر ملک کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو وہ ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرا خیال ہے یہ وہ جگہ ہے جو کوگنیٹو وارفیئر وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جس کو اب آئی تھنک لڑنے کی، جس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.